الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. صدق الله العظيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل قال الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. حضرات اساتذہ کرام، طلباء عزیز، یہاں آپ کی خدمت میں حاضری دینا میری بھی بہت پرانی خواہش تھی، اور حضرت مولانا عبدالغفار صاحب دامت برکاتہم وہ بھی بار بار ملتے تو اصرار کرتے، اور دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی کا اصلاح رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آج توفیق دی، ہر چند کہ میں بر وقت تو نہیں آ سکا، کچھ تاخیر ضرور ہوئی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور مغرب میں وقت بھی کم رہ گیا ہے، تو جو کام آپ نے میرے حوالے کیا ہے یہ برکت کے لیے، تو اس میں اس کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ تفصیل سے کوئی بات کی جا سکے. مغرب تاخیر سے پڑھ لیں. دیکھیے، نماز جنازہ جو ہے وہ فرض ہے، لیکن چونکہ کفایہ ہے تو فرض عین کے بعد ہی ہوگا، لیکن سنتوں سے پھر بھی پہلے ہوگا. یہاں ہم مستحبات کو فرض کے بعد سے مؤخر، اس کے لیے فرض کیسے مؤخر کریں گے؟ بہرحال یہ ہمارے دینی مدارس کی ایک خصوصیت ہے کہ ان مدارس نے امت کو قرآن و حدیث سے وابستہ رکھا ہے، اور پھر فقہائے کرام نے قرآن و سنت سے جو استنباط کیا ہے، جسے ہم علوم فقہ کہتے ہیں، اس سے بھی انہی مدارس نے امت کو برابر کیا اور امت کی رہنمائی کی. تو اللہ تعالیٰ ان خدمات کو جاری و ساری رکھے. ہر چند کے ہر طرف سے اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں،
لیکن اللہ محافظ ہے، انشاءاللہ اللہ حفاظت کرے گا۔ امام بخاری نے بھی کتاب کا آغاز کتاب الوحی سے کیا ہے۔ کتاب الوحی سے ابتدا میں کچھ باتوں کی طرف تنبیہات ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تشکیل حیات انسانی کا دار و مدار وحی پر ہے۔ اور ہر چند کے انسان تمام حیوانات کے مقابلے میں ممتاز ہے اس حوالے سے کہ اللہ نے اس کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اور عقل سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، لیکن ہر چند کی یہ عظیم الشان نعمت ہے، تب وہ رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو عقل کو بھی وحی کی روشنی چاہیے۔ جس طرح ایک بینا آدمی اپنی بھرپور بینائی کے ساتھ اگر اس کو خارجی روشنی نہ دی جائے، رات کی تاریکی ہو، بجلی بند ہو جائے، کوئی روشنی کا انتظام نہ ہو، تو بینائی کی پوری قوت کے باوجود بھی انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، اور یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اگر چلے تو بھٹک جائے۔ تو اسی طریقے سے ہر چند کے عقل بہت بڑی طاقت بھی ہے، لیکن وہ خارجی اثرات سے متاثر ہوتی ہے۔ محبت کا غلبہ ہو جائے تو عقل مغلوب، غضب کا غلبہ ہو جائے تو عقل مغلوب، آدمی وہ حرکتیں کر جاتا ہے کہ بعد میں سوچتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ شہوانی خواہشات کا غلبہ ہو جائے تو عقل مغلوب۔ تو چونکہ عقل میں خطا و انحراف کا امکان موجود ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحی کی رہنمائی سے نوازا، جس میں خطا و انحراف کا کوئی امکان موجود نہیں۔ پھر اپنی کتاب کا آغاز جس حدیث باب کے ساتھ کیا، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی نیت کے بغیر عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ اور آخر میں فرما دیا کہ اعمال تولے جائیں گے، تو پھر جب اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے تو پھر نیت بھی تولی جائے گی۔ جتنا خلوص نیت زیادہ ہوگا اتنا ہی عمل کا وزن زیادہ ہوگا، جتنا خلوص نیت میں کمی ہوگی اسی طرح اعمال کے وزن میں بھی کمی آئے گی۔ تو یہ ایک سبق ہم طلباء کے لیے بھی ہے کہ ہم جو گھروں سے نکلے، دور کا سفر کیا، مدرسے میں آئے، استادوں کے سامنے زانوئے تلمذ بچھائے،
اور گھر کی روٹی، گھر کا کھانا، ماں باپ کی محبت، رشتہ داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، وہ ساری لذتیں چھوڑ دی ہم نے، تو پھر ہمیں یہ علوم حاصل کرنے کے لیے بھی نیت جو ہے وہ بڑی صاف رکھنی چاہیے، اور تقرب الی اللہ بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ اسی لیے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ صحیح بخاری میں کتاب الوحی بمنزلہ مقدمہ کے ہے، اور اصل ابتدا کتاب الایمان سے ہے۔ سو کتاب کی ابتدا بھی عقیدے کے بیان سے، اور کتاب کی انتہا بھی عقیدے کے بیان سے، کہ وہاں کتاب التوحید والرد عن الجہمیہ۔ ابتدا میں عنوان کتاب الایمان رکھا اور آخر میں عنوان کتاب التوحید رکھا۔ فرق صرف ایجاب و سلب کا ہے، کہ کتاب الایمان میں ایمان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہ سلبی ایجابی پہلو ہے، یعنی ایمان آئے گا تو آپ کے اندر یہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر یہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر یہ ہونا چاہیے۔ اور آخر میں جو کتاب التوحید ہے وہاں رد ہے، کہ اگر آپ کے اندر یہ ہو تو ایمان کی نفی ہوگی، یہ ہوگا تو ایمان کی نفی ہوگی، یہ ہوگا تو ایمان کے لیے نقصان ہوگا۔ تو دونوں پہلوؤں کو انہوں نے اول اور آخر میں لا کر بتا دیا کہ تمام اعمال جو اس بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، وہ سب کے سب ایمان اس کا دار و مدار ہے۔ اگر ایمان ہے تو یہ اعمال قبول، اور اگر ایمان نہیں ہے تو قبول نہیں۔ تو بالکل بھی ایمان نہیں، تب بھی اعمال کا وزن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ہم نے غلط عقائد اپنا لیے اس خیال سے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، اور گمراہی و ضلالت پر مبنی ہم نے عقائد اپنا لیے، تو وہ بھی نقصان کا باعث ہے۔ تو اس اعتبار سے آخر میں فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم تولیں گے، یعنی وازن اللہ ہے۔ اور پھر ہمارے حضرات نے تو اپنے مزے کے طور پر بہت چیزیں شمار کی ہیں، رسول اللہ بھی ہوں گے، اور جبریل بھی ہوں گے، اور حضرت آدم بھی ہوں گے، اور وہ نزعوں سے جمع کر کے سارے۔ لیکن اصل نسبت اللہ کے اپنی ذات کی طرف ہے، کہ اللہ حساب لے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات میں خلوص نیت سے تقرب الی اللہ مقصود ہے، اور پھر اس میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ الموازین جمع ہے میزان کی، مصدر ہے وزن، مثال واوی ہے، تو میوزان تھا، واو ساکن ما قبل و مکسور، آنا بیا بدل کر دو، میزان شدہ۔ تو موازین جمع ہے میزان کی، جیسے کہ مواعید جمع ہے میعاد کی، اور یا یہ جمع ہے موزون کی، جیسے مشاہیر جمع ہے مشہور کی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، یہاں موازین جمع ہے موزون کی، موزونات تولے جائیں گے۔ تو جو موزونات ہلکے ہو گئے یا موزونات بھاری ہو گئے، وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو دونوں کا اجر اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے۔ القسط، قسط
صفت ہے موازین کی، اور ہم نے تو نحو کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ صفت اور موصوف کے درمیان مناسبت ہوتی ہے۔ اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع، اگر موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ، اگر موصوف مفرد ہے تو صفت بھی مفرد۔ تو ہم یہاں پر مضاف مقدر لائیں گے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ۔ اور اگر ہم مضاف مقدر نہ بھی لائیں تب بھی قسط مصدر ہے، اور مصدر میں مفرد، تثنیہ اور جمع برابر ہوتے ہیں۔ میزان قسط، میزانان قسط، موازین قسط، یہ بھی ممکن ہے۔ لیوم القیامہ، قیامت کے دن تولیں گے ہم، رکھیں گے ہم ترازو عدل کے قیامت کے دن۔ تو یا تو یہاں پر لیوم القیامہ میں لام زائد ہے، یعنی نضع الموازین القسط یوم القیامہ، اور یا لام تعلیل کے لیے ہے، نضع الموازین القسط لحساب یوم القیامہ، اور یا توقیت کے لیے ہے، نضع الموازین القسط لوقت یوم القیامہ، یعنی وقت یوم القیامہ۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ، اگر یوزن پڑھا جائے گا تو بے اعتبار اقرب کے ہوگا کہ قولہم یوزن، اور اگر توزن پڑھا جائے گا تو پھر نسبت اعمال کی طرف ہوگی، اور بہت سے روایات میں اعمال اور اقوال دونوں جمع سے آئے ہیں۔ تو انسان کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ یہ رد ہے معتزلہ پہ، کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اعمال و اقوال اعراض ہیں، والاعراض لا توزن۔ لیکن اگر متقدمین کا جواب سنیں تو وہ تو یہی کہیں گے کہ آخرت میں یہ جو اعراض ہیں اجساد بن جائیں گے، تو سوال نہ رہا۔ اور آج کے زمانے میں تو بداہتاً باطل ہو گیا یہ نظریہ کہ اب حرارت ایک عارض ہے، لیکن بخار ہو جائے تو تھرمامیٹر بتا دیتا ہے کہ اتنا بخار ہے۔ گرمی اور سردی میں موسمیات والے بتا دیتے ہیں آج درجہ حرارت اتنا ہے اور آج درجہ حرارت اتنا ہے۔ رفتار عارض ہے، لیکن آپ کی گاڑیوں میں میٹر لگا ہوا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ اس وقت آپ اس رفتار سے جا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اب تو یہ نظریہ اور عقیدہ بداہتاً باطل ہو گیا ہے، نئے ایجادات و انکشافات و تجربات کی بنیاد پر۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، قرات میں دونوں روایتیں ہیں، القسطاس اور القسطاس۔ امام بخاری کی یہ عادت ہے کہ ترجمۃ الباب میں وہ جو لفظ لاتے ہیں، اگر اس مادے سے قرآن کریم میں کوئی دوسرا لفظ بھی موجود ہو تو اس کو بھی ترجمۃ الباب میں کہیں ذکر کر لیتے ہیں۔ تو القسطاس و العدل بالرومیہ بمعنی عدل کے ہے رومی زبان میں، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ بعد میں معرب ہو گیا ہے، اور تعریب کے بعد پھر وہ عجمی لفظ نہیں کہلایا جاتا۔ ورنہ سوال یہی پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے، تو عربی کلام میں پھر ایک لفظ کا عجمی ہونا تو اللہ قادر تھا کہ وہ بھی عربی میں لے آتا۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک دفعہ ایک لفظ عجمی ہو اور وہ عربی میں منتقل ہو جائے تو پھر وہ عربی ہی ہو گیا، یا یہ کہ مترادف ہوں اور توارد ہو اس میں کہ ایک ہی لفظ ہے وہ عربی میں بھی ہے اور ایک ہی لفظ ہے جو رومی زبان میں بھی ہے۔ جیسے صابن ہے، ہم بھی صابن کہتے ہیں، عربی بھی صابن کہتے ہیں، پشتو میں بھی صابن ہے، اردو میں بھی صابن ہے، فارسی میں بھی صابن ہے، اور ہر ایک کہتا ہے ہمارے اپنی زبان کا لفظ ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، اس سے مراد اسلوب کلام ہے، اور جب اسلوب کلام عربی میں ہو